الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ جی محترم ناظرین، آج ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے تیسرا درس ہے، اور سورہ فاتحہ کی چونکہ تفسیر چل رہی ہے تو یہاں پر ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں ایک ملفوظ یہاں ذکر کروں گا۔ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ بھئی اگر آپ اسٹیشن پر ہوں اور آپ گاڑی پر چڑھنے والے ہوں اور کوئی شخص آپ سے قرآن پاک کا خلاصہ پوچھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو آپ ان کو کیا بتائیں گے؟ تو حضرت نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو اس کی عبادت کے ساتھ، اور دوسری بات کیا فرمائی کہ رسول کو راضی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کو راضی کرو ان کی اطاعت کے ساتھ، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ مخلوق کو راضی کرو ان کی خدمت کے ساتھ۔ پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ توحید پر زور دیا گیا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کا بتایا جائے کہ کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اسی کی طرف دعوت دی گئی، اور جتنے معبودان باطلہ تھے ان کی نفی کی گئی کہ یہ نہیں کچھ کر سکتے، یہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا کیا کریں گے۔ تو اس لیے پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ زور اسی توحید پر دیا گیا کہ اللہ کو راضی کرو اس کی عبادت کر کے، اور کسی کی عبادت نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سارے رسول کیا کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ رسول جو طریقہ لے کے آتے تھے اس طریقے کو اپناؤ، اس طریقے کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ اس لیے رسول کو بشر بنا کر بھیجا جاتا تھا، تاکہ جو لوگ ہیں وہ بھی بشر ہیں تو وہ تبھی رسول کی اطاعت کر سکیں گے جب اس کے اندر بھی، رسولوں کے اندر بھی وہی تقاضے موجود ہوں جو ایک عام انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جسمانی لحاظ سے تو آپ بشر ہی ہوتے تھے سارے رسول، لیکن آپ کی جو تعلیمات تھی وہ روحانی ہوتی تھی۔ تو رسول کو راضی کرنا ہے۔ ابھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، آپ پر یہ قرآن اترا ہے، آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ہم نے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی کہ مخلوق کو راضی کرو اس کی خدمت کے ساتھ۔ تو سب سے زیادہ حق خدمت کا کس کا بنتا ہے؟ والدین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور جہاں پر کسی کو خدمت کی ضرورت ہو اور وہاں مناسب بھی ہو تو وہاں خدمت کرنی ہے۔ اب سب سے زیادہ جو اس وقت خدمت کی ضرورت ہے وہ ہمارے سیلاب زدگان کو ہے، جو بیچارے چھتوں سے محروم ہوئے، جو خوراک سے محروم ہو گئے، ان کے بستر جو ہے وہ اور ان کی جو چارپائیاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی، کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں بچا۔ تو اب ضروری یہ ہے کہ اثار اور ہمدردی کر کے ان کی خدمت کی جائے، اور ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھا جائے، جتنا ہو سکے وہاں تک ان کے لیے سامان پہنچایا جائے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، چونکہ یہ ابھی حالات چل رہے ہیں تو اس لیے جیسے ہی یہ مثال کے طور پر یہ سیلاب زدگان ہیں، اب ساتھ میں جو مستحقین ہیں وہ بھی آ جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو اس میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جہاں آپ سامان لے کے جائیں وہاں علاقے والوں سے پوچھیں کہ بھی کون مستحق ہیں، ان کو خیمہ بھی مہیا کیا جائے، ان کو سارا سامان مہیا کیا جائے۔ یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو آج میں نے پورے قرآن کریم کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن کریم میں 3 باتیں ہیں جو خلاصے کے طور پر ہیں: اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت۔ یہ چیزیں اگر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پورے قرآن کریم پر عمل کرنے والے بنیں گے، اور یہی چیزیں ہم نے قرآن میں سیکھنی ہیں۔ قرآن ہمیں یہی چیزیں سکھا رہا ہے، نبیوں نے بھی آ کے یہی چیزیں سکھائیں، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں آ کے یہی چیزیں سکھائی ہیں۔ تو جب ان پر عمل کریں گے دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی۔ تو انشاءاللہ اب سورۃ فاتحہ میں جو پہلی اس کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب اس میں ایک بات آتی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، حالانکہ دوسری مخلوق کی بھی تعریف ہوتی ہے، کوئی اچھا کام کرے اس کی بھی تعریف ہوتی ہے،
تو مقصد یہ ہے کہ اس کو جو کچھ عطا ہوا ہے یا جس پر اس کی تعریف ہو رہی ہے وہ بھی تو اللہ نے عطا کیا ہے، اس لیے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہر تعریف جو ہے وہ اصل میں اللہ ہی کی ہو رہی ہے۔ رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کو پالنے والے ہیں اس لیے ان کو رب بھی کہتے ہیں، اور عالمین سے تمام جہاں عالم مراد ہیں، عالم جن ہے، عالم انس ہے، اور اسی طرح جانوروں کے عالم ہیں، بہت سے عالم ہیں دنیا کے اندر، ان سب کی رکھوالی کرنے والے، ان سب کو پالنے والے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی رزق پہنچا رہے ہیں۔ باقی درس جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔